السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ سیٹیٹ 21 اردو ٹی کی آج کی سیشن، سبھی کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ چلیے چلیے پہلے آپ نے کیا کیا ٹاپک پر ہم نے ڈسکس کیے ہیں اردو کے، آپ سبھی نے بتا دی ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس کے آگے کا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ کلاس دیر تک چلے گی۔ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ کچھ لوگ جی بولیے۔ جی سر، کچھ لوگ جوائن نہیں ہو پا رہے، میسج کر رہے گروپ۔ جی ان کو ٹائم دے دیا گیا تھا، میں نے لیٹ کلاس اسٹارٹ کیا، اس کے باوجود بھی وہ 9:40 کو جوائن ہو رہے ہیں، اس لیے اب کسی کو ہم جوائن نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے صحیح ہے نا فردوس میڈم؟ جی سر، آئی تھنک جوائن کر دینا چاہیے سر، نقصان ہو جانے سے بچ جاتا۔ ہاں وقت کا بھی نقصان ہوتا نا، وہ بھی صحیح بات ہے، پر پھر بھی جو ہے تو لوگ پوچھتے ہیں دیر سے جوائن ہونے پر بھی، کرو بھی بولتے جوائن، اور کب اسٹارٹ ہو رہی برابر وہ بھی پوچھتے ہیں بچے، اور تو یہ ہے نا؟ لاسٹ کا بعد میں بول ہم دیر دیجیے۔ سے بھی ہم دیر سے بھی آئیں گے اور آپ نے جلدی بھی شروع کرنا۔ چلیے، غلط بات ہے۔ اور کوئی لیٹ آ جائے تو ان کو ایڈجسٹ بھی کرنا آپ نے، اوکے؟ آپ کی چلے گی ایگزام تک، ہے نا؟ ویسے نہیں سر، پر اگر نہیں ہو رہے ہوں گے جوائن تو کر لینا چاہیے۔ چلیے ہاں آج کا ٹاپک ہے اردو ہے، اس کے کل کے جو ٹاپک ہو چکے تھے اس کے آگے کے ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا ٹاپک ہے زبان کی آموزش اور اکتساب۔ زبان کی آموزش اور اکتساب، ٹھیک ہے؟ یہ ہیڈنگ بنا دیجیے آپ، اس کو ہم نے سی ڈی پی کے اندر بھی ڈسکس کیے ہیں، شارٹ میں انشاءاللہ زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے زبان کی آموزش اور اکتساب، انگلش میں کہتے ہیں لرننگ اینڈ ایکویزیشن آف لینگویج۔ کل ہم نے ایکویزیشن کے میننگ بتائے تھے کہ آموزش کا مطلب کیا ہوتا ہے خاص طور پہ، اور اکتساب کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آموزش کی تعریف اس کے تجربات کی بنیاد پر آنے والی جو نسبتاً مستقل تبدیلی کے طور پر کی جاتی ہے، جبکہ اکتساب اور آموزش میں ہم بات کر رہے ہیں کہ آموزش جو اکتساب ایک فطری عمل ہے، ٹھیک ہے، اور آموزش جو ہے تجربات کی بنیاد پر برتاؤ میں آنے والی نسبت مستقل تبدیلی ہے۔ برتاؤ میں بچے کی اگر تبدیلی ہو رہی ہے تو وہ آموزش کہلائے گی، اور اکتساب ایک فطری عمل ہے، بچہ فطری طور پر ان چیزوں کو سیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اکتساب یہ عمل پیدائش کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، بچہ تقریباً اگر 4 سال کا بھی ہو گیا تو اپنی مادری زبان کا اکتساب کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مادری زبان کی جو لرننگ ہے، مادری زبان کی جو لرننگ ہے، مادری زبان کا سیکھنا، یہ آموزش ہے یا اکتساب ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ اکتساب ہے، ٹھیک ہے۔
اور باضابطہ اگر کوئی چیز آپ سیکھ رہے ہیں اور ان سیکھنے کی وجہ سے بچے کے برتاؤ میں تبدیلی ہوتی ہے تو وہ کیا کہلائیں گی؟ آموزش. یعنی کہ بچہ اخلاق سیکھتا ہے، دوسری زبان سیکھتا ہے، مضامین سیکھتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مہارت سیکھتا ہے، تو بچے کے برتاؤ میں اس کے کوئی چیز نہیں سیکھ رہا ہے تو وہ کیا میں آئے گی؟ آموزش میں. اور جو فطری طور پر بچہ سیکھ رہا ہے وہ اکتساب کہلائے گا. ٹھیک ہے، اب مجھے آواز کے ذریعے رپلائی دیا کیجیے، میں چیٹ باکس میں نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے، تاکہ لگے کہ میں کلاس کو پڑھا رہا ہوں، ورنہ ایسا لگتا ہے کہ میں اکیلا پڑھا رہا ہوں. سمجھ میں آیا اکتساب اور آموزش میں فرق؟ جی سر. ہلو. جی سر. جی سر سمجھ گیا. ٹھیک. لیکچر میں ہی. اور جب بچہ پہلی بار اسکول آتا ہے تو تقریباً اس کے پاس کتنے الفاظ ہوتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پہلی مرتبہ جب بچہ اسکول آتا ہے تو کتنے سال کا ہوتا ہے؟ بتائیے فوری. 6 سال کا. 6 سال کا. 6 سال کا ہوتا ہے. تو جب بچہ پہلی بار اسکول آتا ہے تو اس کے 6 سال کی عمر میں تقریباً 5000 الفاظ اس کے ذہن میں ہوتے ہیں. کتنے؟ 5000. ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو اردو CDP 5000 الفاظ بچہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی بھی لینگویج کے ہو سکتے ہیں، وہ بولی زبان کے ہو سکتے ہیں، وہ مادری زبان میں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آموزش میں اور اکتساب میں ہم جو فرق دیکھ رہے ہیں کہ زبان کے آموزش کا تعلق کسی بھی زبان کو باقاعدگی کے ساتھ، ضابطگی کے ساتھ، جان بوجھ کر کے کیے جانے والا جو عمل ہے وہ آموزش کہلائے گا. ٹھیک ہے، آموزش یعنی کیا؟ جو جان بوجھ کر کیا جاتا ہے، جو ولنگنیس کے ساتھ کیا جاتا ہے اور جس کو باضابطہ سیکھا جاتا ہے. اور اکتساب یعنی کیا؟ جو بچہ فطری طور پر سیکھتا ہے. اکثر افراد ذوال لسانی یا کثیر لسانی ہوتے ہیں. ہم بھی ایک زبانی نہیں ہے، آپ اور ہم بھی صرف ایک زبان پر ڈیپینڈ نہیں ہے، ہمیں ایک سے زیادہ زبانیں آتے ہیں. کیا آپ نے غور کیا کہ یہ تمام بچے بچپن سے نہیں جانتے بلکہ ان کی مادری زبان ہوتی ہے جو انہوں نے فطری طور پر ماحول سے سیکھا ہے. ہم نے واگوسکی کے تھیورم میں بھی پڑھے ہیں کہ بچہ کیا کرتا ہے؟ بہت ساری زبانیں فطری طور پر ماحولیات سے سیکھتا ہے، یعنی اپنے اطراف سے سیکھتا ہے، جبکہ دیگر زبانوں کو باقاعدہ ہم ٹیوشن لگا کے، کوچنگ کلاس لگا کر اس کو رسمی طور پر سیکھتے ہیں. مادری زبان کے بارے میں ہم نے بتا دیے، دیگر زبانوں کے بارے میں کیسے سیکھتے ہیں وہ بھی دیکھ. لیکن مادری زبان کو ہم باقاعدگی سے سیکھتے ہیں کیا؟ اردو زبان کا ٹیوشن لگاتے کیا؟ نہیں. آپ اپنے آپ پر غور کیجئے کہ مادری زبان کیسے سیکھی؟ بتائیے. ماحول سے، 5 اپنی سال. فیملی، خاندان. جی، جب بچہ 5 سے 6 سال کی عمر میں اسکول میں داخل ہو گیا تو کیا اس کو زبان نہیں آتی تھی؟ آتی تھی. آتی تھی. جی، لیکن یقیناً جب اس کو مادری زبان کی نوعیت اور جملوں کی جو تشکیل ہے اس کا پورا علم ہو گیا، اور جو بچہ آپ کے پاس پہلی جماعت میں آ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مادری زبان میں غلطیاں بھی نہیں کرتا. یہ تمام تر چیزیں اس نے رسمی طور پر نہیں سیکھی. اسکول ایک رسمی چیز ہے، لیکن جو مادری زبان اس نے سیکھ کر آیا ہے وہ غیر رسمی طور پر اس نے اپنے اطراف میں سیکھا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ جو چیزیں اطراف سے سیکھی گئی ہیں، جو بچے رسمی طور پر کچھ چیزیں نہیں سیکھے ہیں زبان خاص طور پر لے کر، تو ان کا کیا ہو گیا؟ اکتساب ہو گیا. ٹھیک ہے، پیدائش کے بعد سے بچے کا سابقہ جو ہے مختلف افراد سے ہوتا ہے، اور وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ ان افراد کے، ان ماحول سے، اس کے ممی پاپا سے، اس کے بھائی بہنوں سے تقلید کرتا ہے، نقل کرتا ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جن گھروں میں اچھی زبان کا استعمال ہوتا ہے بچے اچھی زبان اپنے زبان سے نکالتے ہیں، اور جن گھروں میں یا محلوں میں، ماحول میں اگر زبان خراب ہو یا الفاظ کی ادائیگی کا تلفظ برابر نہ ہو تو بچے بھی ماحول سے انہی الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں. دھیرے دھیرے وہ اسی زبان پر عبور حاصل کرتے ہیں. اس عمل کو زبان کا اکتساب یا تحصیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بچے خود بخود حاصل کرتے ہیں ماحول کی وجہ سے فطری طور پر، اس عمل کو اکتساب کہتے ہیں. اکتساب کے لیے ہی ایک دوسرا لفظ ہے جسے ہم تحصیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انگلش میں کہتے ہیں ایکویزیشن آف لینگویج. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی سر.
جی سر. جی ایکویزیشن آف لینگویج. اس طرح زبان کے حصول کا نظریہ مادری زبان سے جڑا ہے. یہ ہم نے کل بھی دیکھے ہیں. جس کی مادری زبان اچھی ہے وہ دیگر چیزوں میں بھی اچھے کارکردگی دکھا سکتا ہے. جس میں بچہ نیم شعوری یعنی کہ سب کانشیس عمل سے قواعد کے تئیں لا علمی رکھتے ہوئے فطری طور پر زبان سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ بچہ سب کانشیس میں ہے, شعوری حالت میں نہیں ہے, بچہ نیم شعوری حالت میں ہے. ٹھیک ہے, نیم شعوری حالت میں ہے. نیم شعوری حالت انگلش میں کہتے ہیں سب کانشیس. سب کانشیس میں رہ کر بھی بچہ کیا کرتا ہے, فطری طور پر مادری زبان کا قواعد سیکھتا ہے, اور وہ زبان سیکھتا ہے, اس میں مہارت حاصل کرتا ہے. تو اگر اس پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ مادری زبان کیسے سیکھتا ہے بچہ. مادری زبان اکتسابی عمل ہے, مادری زبان آموزش کا عمل نہیں ہے. مادری زبان بچہ نیم شعوری حالت میں سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, اور کیا کہا میں نے کہ بچہ جو ہے جب پہلی جماعت میں آتا ہے, پہلی کلاس میں آتا ہے, یا پھر پہلی بار اسکول میں آتا ہے, تب اس کے ذہن میں مادری زبان کے کتنے الفاظ ہوتے ہیں؟ 5000 الفاظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اکتساب کیا ہے؟ جو بچہ وہ فطری طور پر سیکھتا ہے. اتنے پوائنٹس آپ کو بتائیں. جبکہ دوسری جانب ہم آموزش کی اگر بات کرتے ہیں, یہ ہوگا ایکویزیشن یعنی اکتساب یعنی تحصیل. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیے آموزش کی اگر ہم بات کرتے ہیں, یہ آپ نے ڈی ایڈ میں بھی دیکھے ہوں گے, لیکن اس کے پس منظر کو شاید دیکھنے کی ضرورت ہے. آموزش کے نظریے مادری زبان کے علاوہ کسی دیگر زبان کے سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر ہندوستانی تناظر میں اگر ہم بات کریں, انگریزی زبان کا سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس عمل میں ہم باقاعدگی سے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور طالب علم شعوری طور پر اس کے قواعد کے اصولوں کی پابندی کرتا ہے. جس طرح ہم نے اردو زبان کو سیکھنے کے لیے قواعد ہم کو سیکھنے کی ضرورت پڑی. کیا آپ نے زبان حال کے, زبان ماضی کے, زبان مستقبل کے, کیا واحد مذکر مؤنث, ان چیزوں کو آپ نے یاد کیے کہ اردو کے؟ نہیں. نہیں. خود بخود ہو گیا نا, خود بخود ہو گیا. مطلب کیا ہوا؟ آموزش ہوا کہ آپ کا اکتساب ہوا ہوا ہے. اکتساب ہوا. اکتساب. ٹھیک ہے, اور وہ اکتساب جو آپ کا ہوا وہ شعوری حالت میں ہوا یا نیم شعوری حالت میں ہوا؟ نیم شعوری حالت. ٹھیک ہے, اور جب آپ انگریزی زبان سیکھے ہیں, آپ میں سے بہت سارے ٹیچرز کو, کسی کا مائک چالو ہے دیکھیے, جب آپ انگریزی زبان سیکھتے ہیں تب آپ کو کیا کرنا پڑا؟ نیم شعوری حالت میں ایسی آ گئی کیا؟ نیند میں سوتے برابر ممی گیو می دی واٹر, ممی گیو می دی دس, ممی گیو می چائے بولے کیا؟ نہیں. انگلش میں نو سر. نہیں. نہیں بولے. آپ نے کیا کرے, انگلش بولنے کے لیے اس کے باقاعدہ اصول سیکھیں, اس کے جملوں کی ساخت پر غور کیے. ٹھیک ہے, فعل فاعل مفعول سیکھے, سبجیکٹ ورب آبجیکٹ سیکھے, اس کے بعد ٹینسز سیکھے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ, ان تمام چیزوں کو سیکھ کر آپ نے انگلش کو باقاعدہ سیکھا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ آموزش. ٹھیک. اس کے علاوہ جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ پیدائش کے بعد کوئی بھی بچہ ہے, تھوڑے عرصے کے بعد اپنے اطراف میں بولی جانے والی جو کچھ بھی زبان ہے اس کو خود بخود بولنا شروع کر دیتا ہے. یہ ایک موضوع بہت دلچسپ ہے اگر ہم سوچیں, اور حیران کن بھی ہے کہ اس کو کوئی زبان سکھائی بھی نہیں, وہ اسکول کو گیا بھی نہیں, لیکن پھر بھی وہ زبان کیسے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو پروسیس ہے کہ بچہ خود بخود کسی بھی زبان کو بول رہا ہے, سیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, تو اس سے یہ کنکلوژن نکلتا ہے کہ زبان ایک فطری عمل ہے. ٹھیک ہے, لینگویج از اے نیچرل فینومینا, لینگویج از اے نیچرل پروسیس. کنسپٹ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب یہ اگر کنسپٹ سمجھ میں آ جائے نا, تو پیڈاگوجی کے کوئی بھی سوالات آ جائیں تو آپ اس کے انڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہیں, اس کا لاجک لگا سکتے ہیں کہ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا. ٹھیک ہے, بچہ خدا داد صلاحیت لے کر یہ چیزیں پیدا ہوتا ہے. یہ خدا داد صلاحیت کا ذکر کس نے کیا تھا بتائیے ذرا فوری؟ ہم نے آف لائن کلاس میں پڑھائے ہیں. آف لائن کلاس والے بولیے جلدی سے. بچے کے اندر خدا داد صلاحیت ہوتی ہے لینگویج ایکوزیشن کے لیے, کس نے کہا؟ نام چومسکی. جی, نام چومسکی نے کہا. ٹھیک ہے, اور اس نے کیا نام دیا تھا اس کو؟ دیکھیے اسکرین پر دیکھیے. LAD دیا تھا. لیڈ. جی, کیا کہتے ہیں اسے؟ لرننگ ایکوزیشن ڈیوائس. صحیح کہہ رہے ہیں کیا آپ؟ لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس. جی, اور یہ لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس ایک چپ ہوتی ہے جو ہمارے کان کے پیچھے والے پیٹیوٹری گلینڈ کے نیچے لگی ہوئی ہوتی ہے. ایم اے رائٹ؟
नो नो सर। है ना। किसी बच्चे को पूछे कि भाई एलईडी क्या है, तो सर वो एक चिप है, नैनो चिप है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे होती है और उससे हम जुबान सीखते हैं। क्या ये सही है? नहीं। नहीं। नहीं है। अगर मैं ऐसा पढ़ा हूं तो बोलेंगे सर आप पे गोदी मीडिया का असर हो गया, है ना। क्योंकि गोदी मीडिया ने भी ऐसी ही कुछ बात कही थी कि 2000 की नोट में नैनो चिप आएगी, देखे आपने वीडियो, है ना। तो लेकिन ऐसा कोई डिवाइस नहीं है, ये एक एबिलिटी है, ये एक इन्नेट एबिलिटी है, ये खुदादाद सलाहियतें हर बच्चे के अंदर होती है, ठीक है। और ये बात भी आप ज़हन में रखिए, बच्चा उमूमन 4 साल की उम्र में, इन द एज ऑफ 4 years, बच्चा मादरी जुबान सीख लेता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ 4 या 5 साल की उम्र में बच्चों को जुबान सीखने का अमल तेजी से बढ़ता है, ठीक है। समझ में आ गया? ये जितनी भी बातें हाँ अभी जी। मैंने आपको 5 से 10 मिनट के अंदर कही है, ये 2 चीजों के ऊपर मैंने समझाने की कोशिश की है। आमुजिश क्या है, इक्तिसाब क्या है, जबान की फितरत क्या है, जबान की चीजें क्या है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जबान का नफ्सियाती पहलू। जबान का नफ्सियाती पहलू, ठीक है। जबान का नफ्सियाती पहलू से उसका क्या ताल्लुक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं जरा फास्ट बोलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को हम कवर कर सकें। तो जो लोग आराम से बैठे हैं टेक लगाकर, वो अगर टेक छोड़ दें तो इंशाल्लाह उनका तवज्जो बरकरार रहेगा। चलिए, तो हम देख रहे हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। खास तौर पर आप देखिए कि इंसान का जो दिमाग है उसका जबान की सलाहियत से कोई ना कोई ताल्लुक तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होता है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि दिमागी चोट की वजह से, ऐसा अगर कोई एक्सीडेंट हो गया जिसके दिमाग को किसी किस्म की चोट लगी हो, तो आपने देखे होंगे कि वो उनकी लुकनत हो जाती है, या वो बोल नहीं पाते हैं, या आवाज चली जाती है, ठीक है। जहां तक बोलने का ताल्लुक है कि हयाती एतबार से, यानी मेडिकल नॉलेज के अगर हम एतबार से कहें, तो अस्वात के तलफ़ुज़ में फेफड़ा, सांस और हमारी जो हलक की नली है, खाने की नली है, और मुंह, इन तमाम फिजिकल एस्पेक्ट का भी बड़ा अहम किरदार है, ठीक है। क्योंकि बोलने के दौरान इन आज़ा से हवा बाहर निकलती है ना। ऐसा नहीं है कि हम किसी फूंक मारने पर ही हमारे जिस्म से हवा बाहर निकलती है। हम जब जितने भी आवाजें बाहर निकाल रहे हैं, उन आवाजों में हमारी कौन कौन सी चीजें शामिल है? फेफड़ा, सांस की नली, खाने की नली और मुंह, ठीक है। इन इन इतने चीजों का उसके अंदर किरदार अदा करते हैं, क्योंकि बोलने के दौरान इन्हीं चीजों से हवा बाहर निकलती है और हवा की वजह से ही आवाज पैदा होती है। अगर हमारे फेफड़ों से हवा ना निकले, ठीक है, तो हवा के बगैर आवाज का क्रिएशन गैर मुमकिन है, ठीक है। तो इन आवाजों को कंट्रोल करने का और जबान को समझने का काम कौन करता है? दिमाग करता है।